بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، علم میراث کی ایک کڑی جس میں آپ کے سامنے اصحاب فرائض کے تعلق سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ محترم ناظرین، وارثین کے حصے دو ناحیے سے ملتے ہیں۔ ایک وہ وارثین ہیں جن کا حصہ متعین ہے، جیسے شوہر کا حصہ متعین ہے، بیوی کا حصہ متعین ہے۔ دوسری قسم کے وہ وارثین ہیں جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان کو عصبہ کہتے ہیں، اور جن کا حصہ متعین ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ فرائض فریضۃن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں حصے، متعینہ حصے۔ تو میں آپ کے سامنے تفصیلاً ہر موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے اصحاب فرائض، وہ وارثین جن کا حصہ متعین ہے، قرآن میں اس کا واضح ذکر ہے، ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد عصبہ کون ہیں جن کے حصے متعین نہیں ہیں، ان کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو لیجئے۔ اصحاب فرائض یعنی جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین ہے، وہ کل 12 ہیں، جن میں مردوں میں 4 ہیں اور عورتوں میں 8 ہیں۔ تو اس مجلس میں آپ کے سامنے مردوں میں جو 4 ہیں اصحاب فرائض، ان کی تفصیلات میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے شوہر کی حالت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شوہر، ہسبینڈ، شریعت میں اس کے 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ شوہر کو بیوی کے انتقال پر اس کے مال میں سے نصف 1/2 ملے گا، بشرطے کہ مرنے والی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، تو شوہر کو متوفی بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور دوسری حالت ہے ربع یعنی 1/4 کہ مرنے والی بیوی کی اولاد بھی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو مرنے والی بیوی کے مال میں سے 1/4 ملے گا۔ یہ شوہر کی 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 2، باپ۔ شریعت نے باپ کا حصہ بھی رکھا ہے اولاد کے مال میں سے۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، باپ زندہ ہے، تو باپ کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت سدس ملے گا، یعنی 1/6 ملے گا جب مرنے والے کا بیٹا پوتا زندہ ہو۔ مرنے والا چاہے مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اس کا بیٹا ہو یا پوتا ہو، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے باپ کو 1/6 ملے گا۔ اور دوسری حالت ہے اگر مرنے والے کی بیٹیاں پوتیاں ہوں، بیٹا پوتا نہ ہو، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے باپ کو 6واں حصہ یعنی 1/6 ملے گا، اور بچا ہوا مال بھی وہ لے گا۔ عصبہ ہونے کی وجہ سے بچا ہوا مال بھی لے گا وہ۔ اور نمبر 3، تیسری حالت یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے باپ کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی مال ملے گا۔ یعنی سب سے پہلے مرنے والے کے جیسے اگر ماں ہو یا بیوی ہو، ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے تو عصبہ ہونے کی وجہ سے باپ کو پورا باقی مال مل جائے گا۔ تو باپ کی 3 حالتیں ہوئیں۔ پہلی حالت یہ کہ 1/6 ملے گا جب میت کا بیٹا پوتا ہو، اور دوسری حالت ہے سدس ملے گا، 1/6 ملے گا، اور عصبہ بھی بنے گا
جب مرنے والے کی بیٹی پوتی ہو اور بیٹا پوتا نہ ہو۔ تیسری حالت مکمل وہ عصبہ بنے گا جب مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو۔ نمبر 3، دادا کی حالتیں۔ شریعت نے دادا کا حصہ بھی رکھا ہے۔ دادا کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ دادا کو 1/6 یعنی سدس چھٹواں حصہ ملے گا۔ کب؟ جب مرنے والے کا بیٹا پوتا زندہ ہو اور مرنے والے کا باپ نہ ہو، کیونکہ باپ مقدم ہوتا ہے۔ باپ اگر ہو تو دادا محروم ہو جاتا ہے۔ تو مرنے والے کا بیٹا بھی ہے یا پوتا ہے اور باپ نہیں ہے تو دادا کو، مرنے والے کے دادا کو 1/6 ملے گا۔ اور دوسری حالت ہے مرنے والے کی بیٹی پوتی ہے اور باپ نہیں ہے، بیٹا پوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مرنے والے کے دادا کو سدس 1/6 کے ساتھ ساتھ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی بھی ملے گا۔ اور تیسری حالت ہے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، اسی طرح باپ بھی نہیں ہے، تو دادا عصبہ بنے گا، جو کچھ بچا ہے وہ لے گا۔ اور نمبر 4، اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہے یا اسی طرح پر دادا ہے تو ایسی صورت میں دادا کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں پردادا محروم ہوگا، یا اگر باپ بھی ہے دادا بھی ہے تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دادا کی کل 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ مرنے والے کا بیٹا پوتا ہو اور باپ نہ ہو تو 1/6 ملے گا۔ دوسری حالت یہ کہ مرنے والے کی بیٹی پوتی ہو اور باپ بیٹا اور پوتا نہ ہو تو 1/6 کے ساتھ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی ملے گا۔ اور نمبر 3، مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ پوتا ہے، نہ پوتی ہے، اسی طرح باپ بھی نہیں ہے تو مرنے والے کے دادا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی ملے گا۔ اور چوتھی حالت یہ کہ مرنے والے کا باپ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مرنے والے کا باپ زندہ ہے تو ایسی صورت میں دادا محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مردوں میں چوتھے لوگ ہیں ماں شریک بھائی بہنیں۔ ماں شریک بھائی بہنیں کون ہوتے ہیں؟ ایک شخص کی بھائی بہنیں ہوتی ہیں، یا تو سگے ہوتے ہیں۔ سگے کا مطلب مرنے والے کے سگے کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے بھائی اور بہنیں ایک ہی ماں باپ سے ہیں، ان کو سگے بھائی بہنیں کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے دوسری شادی کر لی تو جو دوسری ماں ہوتی ہے ان سے بھی اولاد ہوتی ہیں، تو آپس میں جو بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ باپ شریک بھائی کہتے ہیں، اس کو باپ شریک بہن کہتے ہیں۔ ماں شریک بہن کون ہوتی ہیں؟ ماں شریک بھائی کون ہوتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے دوسری شادی کر لی، تو پہلے شوہر کے بھی بچے ہیں اور دوسرے شوہر کے بھی بچے ہیں، ماں ایک ہی ہے، باپ مختلف ہے، تو ایک ہی ماں کے 2 شوہروں کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ماں شریک بھائی بہنیں ہوتے ہیں۔ تو ان کی شریعت نے 3 حالتیں رکھی ہیں۔ ماں شریک بھائی ہو یا بہن ہو، سب کی حالتیں یکساں ہیں، اسی لیے میں یکساں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی حالت یہ کہ ماں شریک بھائی ہو یا بہن ہو، ان کو 6واں حصہ 1/6 ملتا ہے۔ کب؟ جب وہ اکیلے ہوں، اکیلا ماں شریک بھائی ہو یا اکیلی ماں شریک بہن ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، اسی طرح مرنے والے کے باپ دادا زندہ نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی کو یا بہن کو مرنے والے کے مال میں سے اس کا 6واں حصہ یعنی 1/6 ملتا ہے۔ دوسری حالت، ماں شریک بھائی یا بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، چاہے صرف ماں شریک بھائی ہیں یا صرف ماں شریک بہنیں ہیں یا سب ملے جلے ہوئے،
تو ایسی صورت میں ان کو 1/3 1/3 ملتا ہے پورے ترکے کا۔ کب؟ شرط یہ ہے کہ مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو۔ اسی طرح باپ دادا بھی مرنے والے کے زندہ نہ ہو۔ اسی طرح یہاں ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ 1/3 جو ملتا ہے 1/3 جو ملتا ہے، اس میں سارے بھائی بہنیں، ماں شریک بھائی بہنیں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی علم میراث کے جو اصول ہے اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بھائیوں کو دگنا ملتا ہے اور بہنوں کو کہرا یعنی سنگل ملتا ہے، ان کو ڈبل اور ان کو سنگل۔ لیکن یہاں ویسی حالت نہیں ہوگی، یہاں ماں شریک بھائی بہنیں سب لوگ برابر کے اس 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اور تیسری حالت ہے کہ ماں شریک بھائی ہو یا بہن محروم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب میت کی مرنے والے کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی زندہ ہو یا باپ یا دادا میں سے کوئی زندہ ہو، تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ماں شریک بھائی بہن ان کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ ان کو 1/6 ملتا ہے جب وہ اکیلے ہوں، بشرطے کہ مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا باپ دادا زندہ نہ ہو۔ دوسری حالت ان کو 1/3 1/3 ملتا ہے، یعنی ثلث ملتا ہے جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، چاہے سب ماں شریک بھائی ہوں یا سب ماں شریک بہنیں ہوں یا ملے جلے ہوں، بشرطے کہ میت کی کوئی فرع یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا باپ دادا زندہ نہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ سب کے سب چاہے بہنیں ہوں یا بھائی ہوں اس 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور تیسری حالت یہ کہ وہ محروم ہو جائیں گے جب مرنے والے کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی زندہ ہوں یا ان کے باپ یا دادا میں سے کوئی زندہ ہو۔ تو یہ اصحاب فرائض مردوں میں سے ہیں جو 4 ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، جن میں شوہر، باپ، دادا اور ماں شریک بھائی یا بہن۔ امید کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام امور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔